نسیم صاحب 5 سال ہو گئے اور آپ کو پتہ ہے 90 سے زائد لوگ جو اس میں لقمہ اجل بنے، 2 سروائیور تھے۔ حادثات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہم نے اس نئے حادثے ایپی کے ذریعے سے کچھ سیکھا ہے، اور مسئلہ کہاں پہ آیا جس کے باعث یہ حادثہ ہو گیا؟ میرا خیال ہے کہ سیکھنے کی کوشش تو بہت کی ہوگی، لیکن بس یہ اللہ کرے کہ کچھ سیکھے ہوں، لیکن حالات وہ نہیں ہیں۔ ہمارے پاس بہت ویکنیسز ہیں اور ابھی ہمیں بہت کام کرنا ہے۔ یہی اس کا ایک آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایاسا نے 4 سال لیے ہیں اور یو کے نے ابھی تک ہمیں کلیئر نہیں کیا ہے، وچ شوز کہ دیر از سم اسٹل نیڈ فار کریکٹنگ یور سسٹمس، اور یہ فالٹ سسٹمز کا تھا، ہم انڈیویجولس پہ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ کیا کہیں گے سر، کیا آپ نے بھی ظاہر فائنل رپورٹ دیکھی ہوگی، قصور کس کا تھا؟ دیکھیں پھر وہی بات ہے، قصور تو کس کا تھا ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ایویشن سیفٹی مینجمنٹ کے جو سسٹمز تھے، جس کا حصہ سب ہوتے ہیں، انتظامیہ بھی ہوتی ہے، ورکرز بھی ہوتے ہیں، پائلٹس، انجینئر، سب مل کے ایک ماحول بناتے ہیں جس میں جہاز فلائی کرتا ہے۔ وہ سسٹم اگر سیف نہ ہو اور اس سسٹم میں کہیں لیفٹ رائٹ یا کہیں پر کوئی لوپ ہولس ہوں، ویکنیسز ہوں، تو پھر حادثہ نمودار ہو سکتا ہے، اور ہو گیا یہ حادثہ۔ کیوں کہ سسٹم میں ویکنیسز تھیں کہ پائلٹس کا جو بیہیویئر تھا انڈر سرٹن سرکمسٹانسز، اس کی امپرومنٹ نہیں ہوئی تھی۔ ایسے حادثہ، ایسے موقع پہلے بھی کبھی بار آ چکے ہوں گے۔ پائلٹ ان کمانڈ کو ایک سیفٹی کنسرن کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا، جب کہ اس کو ایڈوائس مل رہی تھی بار بار۔ اس کے باوجود اگر وہ ایڈوائس قبول نہیں کرتا اور اپنے کانفیڈنس کی بنیاد پہ کہتا ہے کہ آئی ول مینیج، یعنی میں بہت تیزی سے نیچے آ جاؤں گا اور رنوے تک پہنچ جاؤں گا، تو آپ کے کانفیڈنس یا آپ کے کہنے سے نہیں ہوتا اگر سسٹم اس کو الاؤ نہیں کر رہا، اور یہی ہوا۔ تو سسٹم کا فالٹ تھا، اور یہی کام ہے انویسٹیگیٹرز کا کہ جگہ جگہ کی وہ خامیاں بتائیں کہ جن سب کی وجہ سے مل کے الٹیمیٹلی یہ واقعہ پیش آیا، جب ہی ہم امپروو کر سکیں گے۔ اور سر کیا کہیں گے، جب آپ نے دیکھا کہ ڈیورنگ فلائٹس ہم لینڈنگ کی طرف آ رہے ہیں تو جو الارم یا جو سائرن جو ہے وہ بج رہے تھے ان دی کاک پٹ، وہ بھی جو وارننگس ہیں وہ بھی پائلٹس نے جو ہے اس کو جو ہے وہ نہیں لیا۔ اے ٹی سی کی غلطی تھی یا پھر پائلٹ کی؟ دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں فکسیشن۔ آدمی فکس ہو گیا تھا کہ میں نے لینڈ کرنا ہے، پھر اس کو چاہے اوپر سے گھنٹی اس کے آپ سر پہ مار دیں، چاہے وہ گھنٹی بجا دیں، آپ کچھ بھی کر لیں، کیونکہ ایسے پچھلے حادثات میں بھی مختلف قسم کے، آفٹر آل یہ سوچیں کہ ہوائی جہازوں میں اس قسم کی وارننگ گھنٹی کی بجائے الفاظوں سے ٹرین، فائر اور سم تھنگ کہنے کا کیوں؟ اسی لیے ضرورت پیش آئی کہ انسان کو جگانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرنی پڑے گی۔ فکس ہو جاتا تھا تو یہ تھا، اس حد تک فکس تھا کہ یہ دلدل میں جا چکا تھا۔ اور 97 جانیں پھر سر چلی گئیں، وہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ اتنا بڑا المیہ اور اتنا بڑا سانحہ، لاہور سے یہ کراچی لینڈ کرنے سے پہلے ہی تباہ ہو گئے تھے۔ دیکھیں اگر کسی بھی ایئر لائن کا 10 سال گزر جائیں اور کوئی حادثہ پیش نہ آئے، تو پھر اس ایئر لائن کو دنیا میں جو مختلف مقابلے ہوتے ہیں یا گریڈنگ ہوتی ہے یا انعامات نوازتے ہیں یا رینکنگ کرتے ہیں، اس میں شامل کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے 10 سال گزرنے نہیں پاتے کہ ایک حادثہ ہو جاتا ہے، تو ہماری پی آئی اے ابھی کسی مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ مقابلے میں آپ جائیں نہیں، جو رینکنگ سسٹم ہے، گریڈنگ سسٹم ہے، آپ اس سے آؤٹ ہیں۔ 10 سال گزر جائیں، اللہ کرے کہ 2030 آ جائے، پھر یہ آ جائیں گے اس کے اندر، تب پتہ چلے گا۔ اللہ نہ کرے اس سے پہلے کوئی حادثہ ہوا۔ ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے، 2006 میں ہوا، 2016 میں نکلنے والے تھے، پھر ہو گیا، 2020 میں ہو گیا۔ یہ صرف پی آئی اے کا بتا رہا ہوں، باقی ایئر لائنس کا نہیں بتایا میں نے آپ کو۔ اور ہم کیا کہیں گے، جو ہماری جو سول ایویشن ہے، ابھی تو بورڈ آف سیفٹی انویسٹیگیشن بھی 2023 میں بن گیا ہے، اس کے بعد اب کچھ بہتری نظر آ رہی ہے؟ دوسرا جو ان حادثات سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور سول ایویشن کو آپ اس طرف جو ہے اس وقت کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہم انٹرنیشنل ایجنسیز کو یہ جتانے کے لیے، ہو سکتا ہے ان کی ریکوائرمنٹ بھی نہ ہو، ہم نے سول ایویشن کے 2 بڑے حصے کر دیے۔ اب ان حصے کرنے کا جس سبجیکٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کا سیفٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سیفٹی تو امپروو ہوگی بہترین
انویسٹیگیشن سے، سیفٹی مینجمنٹ سسٹم سے، ٹریننگ سے سیفٹی امپروو ہوتی ہے، اور انویسٹیگیشن رپورٹ کو منظر عام لانے سے، جلد از جلد لانے سے سیفٹی امپروو ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے، جو بورڈ بنایا ہے، اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے، کیپیبلٹی ہوتی ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، وہ سب تو ابھی بہت ہی انیشل اس پہ ہیں، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ اور سول ایویشن جو ہے وہ اپنی کوششیں کر رہی ہے، لیکن اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں لا رہے ہیں، اس سے اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سیفٹی پہ وہ توجہ نہ آ رہی ہو، جو کہ انتظامی تبدیلیاں اور عہدوں کی بانٹ کرنا ایک دوسرے میں، اور یہ مسائل چل رہے ہیں۔ تو کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے، کچھ سکون سے بیٹھ جائیں، ہر روز نئے نئے طریقے، انتظامی تبدیلیاں گھڑی گھڑی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اور کیا کہتے ہیں کہ سر ظاہر ہے ایک ایئر پیسنجرز کا رائٹ بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے فیملیز چلی گئی، ان کو ٹھیک ہے 10 کروڑ یا 1 کروڑ آپ نے دے دیا، یہ لیکن ان کو جو پیارے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے۔ ان حادثات سے بچنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایئرپورٹس پہ ٹھیک ٹھاک پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں ان حادثات کے؟ دیکھیں جو برڈس ہیں، بدقسمتی کہہ لیں کہ ہمارے تینوں ایئرپورٹ جو پہلے کبھی شہری آبادی سے بہت دور ہوتے تھے، لاہور، کراچی اور اسلام آباد کا ایئرپورٹ تو خیر اب بنا ہے، اللہ کا شکر ہے، شہری آبادی سے دور ہے۔ تو کراچی لاہور کے ایئرپورٹ پہ اگر آپ چاروں طرف جا کے جائزہ لیں تو آپ کو چاروں طرف بدقسمتی سے شادی ہال، پولٹری فارم، فیکٹریاں۔ اچھا، اس میں سول ایویشن اتھارٹی کا جو قانونی کتاب ہے، اس میں بالکل واضح طور پہ کہا گیا ایئرپورٹ مینیجر ان تمام چیزوں کو سیل کر سکتا ہے، لیکن پھر وہی سیاسی چیزیں آ جاتی ہیں سامنے، یا تجربہ آ جاتا ہے۔ تو میں نے اس پہ ایک اسٹڈیز بھی کی تھی، تو پہلے کے مقابلے میں چیزیں کافی بہتر ہیں، لیکن اور ضرورت ہے کہ اور امپرومنٹ لائی جائے۔ پرندوں کی جو اٹریکشن ہے اس کو ختم کیا جائے، پرندوں کو ختم نہ کیا جائے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بعض ایئرپورٹس پہ بندوقوں سے کے تھرو فائرنگ کر کے ان کو ڈرایا جاتا ہے، وہ نہیں ڈرتے، وہ پھر آ جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسی اٹریکشن ہی نہ رکھیں۔ برڈ ریپلنٹ سسٹم بھی لگانا چاہیے۔ برڈ ریپلنٹ سسٹم کی تو میں نے مخالفت کی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ ورکس آن روشنی پہ جو کام کرتا ہے۔ ہمارے یہاں تو سال میں 8 مہینے اتنی تیز روشنی ہوتی ہے کہ وہ جو اس کی لائٹ ہے وہ کام ہی نہیں کرتی، لیکن دوسری ٹیکنیکس ہیں، وائبریشنس ہیں، اور بہت سے طریقے ہیں۔ بہت شکریہ PK 303 تھے۔ ہم نے کیا سیکھا، ان حادثات سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، ایویشن ایکسپرٹ سید نسیم احمد انہوں سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ مزید بہتری کی ضرورت ہے، اور سیفٹی انویسٹیگیشن کی جو تحقیقات ہیں طیارہ حادثہ کی، اس میں مزید امپرومنٹ کی ہمیں ضرورت ہے، اور کوئی مزید اگر حادثہ ہو گیا تو یہ بہت بڑا ایک ہمارے لیے ایویشن کی جو دنیا ہے ہماری، یا ایویشن سیکٹر ہے، اس کے لیے خطرناک ہوگا۔ جی